اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور میں بڑی مشہور روایت ہے بخاری شریف کی، اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، سواری بدکنے لگتی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سواری سے زمین پہ تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد دو ٹہنیوں کو توڑ کر کے ان قبروں پر رکھ دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ان قبروں پر عذاب ہو رہا تھا لیکن بہت بڑی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایک پر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ اکبر وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے پر عذاب اس لیے ہو رہا ہے اللہ اکبر کہ وہ چگل خور تھا، وہ چگلی کیا کرتا تھا۔ ایک بات پہلے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، یعنی ہمارے نبی کی نگاہوں کو دیکھو تو صحیح، کتنا دیکھنے والی حضور کی نگاہیں، قبر میں عذاب ہو رہا ہے یہ تو حال ہے، یہ دیکھ لیا، مگر کیوں ہو رہا ہے یہ تو ماضی ہے، حضور نے وہ بھی دیکھ لیا کہ شان سے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ارے جب نہیں بچتا تھا وہ تو گزرا ہوا زمانہ ہے، لیکن میرے نبی کی نگاہ حال پر بھی ہے، گزرے ہوئے زمانے پر بھی ہے اور مستقبل پر بھی ہے۔ واہ واہ واہ، میرے امام کہتے ہیں شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چگلی کرتا تھا، عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں کیا آج ہم پیشاب کے چھینٹوں سے بچتے ہیں؟ تھوڑا غور کریں آپ، توجہ کریں، بہت خاص بات۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور کا انسان اگر پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچ رہا ہے تو اس پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا گناہ زیادہ ناپاک ہے؟ اپنے پیٹ کا نکلا ہوا پانی جو ہم نے چند گھنٹوں پہلے پیا تھا، اب وہ پیشاب بن کے نکل رہا ہے، وہ ہمارے پیٹ کا ہی پانی ہے نا، تو اگر اس ناپاکی سے نہ بچیں تو آدمی قبر کے عذاب میں گرفتار ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو جو لوگ اپنی آنکھوں سے زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، کہاں پیشاب کی گندگی اور کہاں زنا کی فلموں کی گندگی، کہاں پیشاب کی گندگی اور کہاں سود کے لقموں کی گندگی، کہاں پیشاب کی گندگی اور کہاں جھوٹ کی گندگی۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے پیشاب، آج کل لوگ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں اور پیشاب کرنے کے بعد پانی اور ڈھیلے کا استعمال بھی نہیں کرتے، اور یہ فیشن بنتا جا رہا ہے۔ اور جو لوگ گھروں کے اندر استنجا کھانے میں بیٹھتے ہیں وہ بھی بالکل ایسے بغیر چپل کے، بغیر جوتے کے، بغیر اہتمام کے چلے جاتے ہیں اور پیشاب کے چھینٹے پیروں پہ اٹھتے ہیں تو وہ اس کا اہتمام بھی نہیں کرتے، بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ یہ عذاب قبر کا ایک سبب ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا۔ اور دوسری وجہ چغلی کرنا۔ چغلی کا مطلب ہے ایک کی بات سن کر دوسرے کو پہنچانا، ان کے درمیان جدائی ہو جائے، ان کے درمیان اختلاف ہو جائے، ان کے درمیان انتشار ہو جائے۔ اگر آج چغلی کا خاتمہ ہو جائے تو مسلمانوں کے 80% جھگڑے ختم ہو جائیں، لیکن آج چگل خوری بڑھتی جا رہی۔ حدیث پاک ہے چگل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ یہ بات پہلے عورتیں کرتی تھی، اب تو یہ کام مرد بھی کر رہے ہیں۔ اس سے سنا اس تک پہنچا دیا، اس سے سنا اس کو بتا دیا، بلکہ صرف بتایا نہیں بلکہ 2 کو 4 کر کے بتا دیا، 4 کو 6 کر کے بتا دیا۔ سن لو، یہاں پر مجھے امام غزالی کی ایک بات یاد آئی۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مار پیٹ کے جب کنویں میں ڈال دیا اور آپ کے کرتے کو اتار کر خون میں بھرا کر خون میں لت پت کر کے جو ہے وہ لے کر کے آئے اور ساتھ میں بھیڑیا بھی پکڑ کر کے لائے اور کہنے لگے بابا یہ بھیڑیے نے یوسف ہمارے بھائی کو کھا لیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا او بھیڑیے کیا تجھے کھانے کے لیے میرا ہی بیٹا ملا تھا؟ تو وہ بھیڑیے نے اللہ کے پیغمبر حضرت
حضرت یعقوب کو جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر آپ تو جانتے ہیں کہ اللہ نے جانوروں پر حرام کیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو کھائے، آپ کا بیٹا یوسف اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، یوسف صدیق ہے، میں نبی کو کیسے کھا سکتا ہوں، میں نے نہیں کھایا ہے۔ تو پھر حضرت یعقوب نے کہا سچ بتا پھر کیا ہوا میرا بیٹا؟ کہا حضور میں سب جانتا ہوں، سب میرے ہی سامنے ہوا ہے۔ کہا پھر بتا؟ کہا میں مگر بتاؤں گا نہیں، اگر بتاؤں گا تو چگلی ہو جائے گی، میں بھیڑیا ضرور ہوں مگر چگل خور نہیں ہوں۔ امام غزالی کہتے ہیں خدا کو اس بھیڑیے کی یہی ادا پسند آئی، اس نے چگلی سے اپنے آپ کو بچایا۔ قدرت نے اعلان کیا کہ جس طرح اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، یوسف علیہ السلام کا بھیڑیا بھی جنت میں داخل کیا گیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے بتائیں کہ جب بھیڑیا چگلی سے بچ جائے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے، اگر حضور کا امتی چگلی سے بچ جائے۔ ادھر کی سن کے ادھر عورتوں کی بھی خاص توجہ میری بہنوں، چگل خور نہ بنو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا چگل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم اس کے پاس سے اٹھتے ہیں اس کے پاس لگاتے ہیں، یہ عذاب قبر کی کوئی فائدہ نہیں، ادھر کی ادھر لگانے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے درمیان بھائی بھائی میں جھگڑا، وجہ چگلی ہے، میاں بیوی میں جھگڑا، وجہ چگلی ہے، ننن بھاوج میں جھگڑا، وجہ چگلی ہے، اسی طریقے سے ایک سلسلے کا دوسرے سلسلے والوں کے درمیان جھگڑا، وجہ چگلی ہے، ایک دارالعلوم کا دوسرے دارالعلوم والوں سے جھگڑا، چگلی وجہ ہے۔ چگلی ختم کرو، اس میں اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے نقصان کے۔ مرو گے تو عذاب قبر میں پٹتے رہو گے، کوئی بچانے والا نہیں آئے گا۔ اگر اپنی قبر کا بھلا چاہتے ہو تو پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچو اور چگلی سے بھی بچو۔ چگلی بدترین جرم۔ اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اگر کوئی چگل خور آپ کے پاس آئے تو اس کی بات کا آپ اعتماد نہ کریں، اس کی بات کا آپ اعتماد نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگوں کی بات آپ تک پہنچاتا ہے وہ آپ کی بات لوگوں تک ضرور پہنچائے گا۔ بے شک بے شک۔ ایک شخص نے امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا کہ معتبر شخص نے مجھے بتایا کہ فلاں نے ایسا ایسا آپ کے بارے میں کہا۔ توجہ کرنا، ایک معتبر شخص نے مجھے بتایا کہ فلاں عالم نے آپ کے بارے میں یہ کہا۔ تو امام اعظم نے کیا فرمایا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ چگل خور لوگ کب سے اسلام میں معتبر ہو گئے۔ غور فرمائے، چگل خور لوگ اسلام میں کب سے معتبر ہو گئے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں، چگل خوروں پر کبھی اعتبار مت کرنا، اعتماد مت کرنا، اس لیے کہ یہ اپنی دنیا اور آخرت بھی تباہ کرتے ہیں اور یہ آپ کی خوشیوں کو بھی تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اور اپنے بچوں کی تربیت کرو تاکہ ان کا یہ ذہن بنے کہ ہمیں چگل خور نہیں بننا ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں آج دنیا میں ہر تیسرے آدمی کو شوگر ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا آج دنیا کا ہر آدمی گناہ کے مرض میں مبتلا ہے۔ لوگ شوگر سے تو ڈر رہے ہیں، لوگ بلڈ پریشر سے تو ڈر رہے ہیں، لوگ ٹی بی سے تو ڈر رہے ہیں۔ یاد رکھنا یہ بیماریاں اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی گناہوں کا مرض خطرناک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے یہ بیماریاں جسم کو کھلا دیتی ہے اور دنیا کو برباد کر سکتی ہے، مگر گناہوں کا مرض یہ روح کو کھلا دیتا ہے اور یہ آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے جسمانی مریضوں کے لیے کتنے ترقی یافتہ ڈاکٹروں نے مطب اور دواخانے اور ہاسپٹل کھول کے بیٹھے ہیں، افسوس کہ روح کے علاج کے لیے کوئی ملتا ہی نہیں۔ جائیں کہاں جائیں، کس کی پاس جائیں اور کون روح کا علاج کرے؟ اللہ اکبر۔ مگر یاد رکھنا ہم اہل سنت مایوس بھی نہیں ہے۔ اگر زمین کے اوپر کم ملتے ہیں روح کے علاج والے تو زمین کے اندر جو سو رہے ہیں وہ بہت پاورفل ہیں اور اب بھی وہ روحوں کا علاج جانتے ہیں۔ غریب نواز مزار میں ضرور ہیں
مگر غافل اور بے بس نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے ابھی بھی ان کو وہ طاقت عطا کی ہے کہ جیسے حیات میں جس پر نظر ڈال دیتے تھے اس کو ولی بنا دیتے تھے، ویسے اب بھی اللہ نے ان کو یہ قوت عطا کی ہے، مزار سے بھی نظر ڈالتے ہیں تو زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اس لیے اگر روح کا علاج چاہتے ہو، اگر روح کا علاج چاہتے ہو، علاج روح دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، اہل اللہ کے قدموں سے وابستہ رہو، روح کا علاج ہوگا۔ اور نمبر دو، اگر کوئی اہل اللہ تک رسائی نہیں ہے، وہاں تک رسائی نہیں ہے، تو پھر آسان چیز اس سے اور ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرو۔ واہ 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 واہ، قرآن کی تلاوت سنے بھائی، زندہ باد، یہ روحوں کی زندہ باد، بیماری کے لیے بہترین غذا ہے، بے شک بے شک، بلکہ روح کو سب سے زیادہ سکون اگر کسی چیز سے ملتا ہے تو تلاوت کرنے سے ملتا ہے یا تلاوت سننے سے ملتا ہے، شرط یہ ہے کہ ایمان دل میں موجود ہو۔ بے شک بے شک، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ منافق ہے، منافق جو قرآن کی تلاوت کو سن کر تھکتا ہے، قرآن کی تلاوت سے بور ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کو پسند نہیں کرتا، تلاوت قرآن اس کے کانوں پر بار لگتی ہے، وہ منافق ہے۔ اب اپنے آپ کے غور کرو، مومن ہو یا منافق ہو۔ اللہ اکبر، قوالیوں کی محفل میں تو رات کے 3 بجے تک جھومتے ہو، تقریروں میں تو رات کے 4 بجے تک نعرے لگاتے ہو، لیکن تراویح میں 50 منٹ کھڑے ہونے کے لیے طاقت نہیں ہے، تو ہم کہیں معاذ اللہ منافق تو نہیں ہو گئے؟ اللہ اکبر اللہ۔ جو قوم تقریر رات کے 4 بجے تک سن سکے، یعنی تقریر کا مطلب کیا؟ تقریر کا مطلب خطیب کی لفاظیاں رات کے 4 بجے تک سن سکتے ہیں، اور خدا کا کلام 50 منٹ نہیں سن سکتے۔ بتائیں، قرآن کو بھول گئے۔ لوگ کہتے ہیں نبی ہمیں بخشوائیں گے، ہم نے کہا ہمارا عقیدہ ہے بالکل بخشوائیں گے، لیکن ایک بات میں آج آپ کو کہہ دیتا ہوں، رسول اللہ صرف شفاعت نہیں کریں گے، رسول اللہ شکایت بھی کریں گے۔ حضور جب کھڑے ہوں گے خدا کی بارگاہ میں تو بعضوں کی شفاعت کریں گے اور بعضوں کی شکایت کریں گے۔ اور اب لرز جاؤ، شفاعت کرنے والا اگر شکایت کرنے پر آئے تو بچائے گا کون؟ بے شک بے شک بے شک، شفاعت کرنے والا اگر شکایت، سب شکایت کرے تو حضور شفاعت کرے، اور حضور شفاعت کر دے تو سب کی شکایت ناکارہ ہو جائے۔ لیکن جب اسی شفیع نے شکایت کرنا شروع کر دی تو کون ہمیں بچائے گا؟ اور حضور کس کی شکایت کریں گے؟ تو سنو، آقا نے بتا دیا میں کس کی شکایت کروں گا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا قیامت کے دن میں اس کی شکایت کروں گا۔ اللہ، یہ میری وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں میدان محشر بچوں کا کھیل ہے؟ بتاؤ قرآن چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ آج سے پہلے قرآن کب اٹھایا تھا ہاتھ میں؟ کسی کو اپنی بات پر اعتماد دلانے کے لیے تو ہم نے قرآن اٹھایا ہے، تیجے اور چہلم کے محفلوں میں تو ہم نے قرآن اٹھایا ہے، بچیوں کو جہیز میں دینے کے لیے تو ہم نے قرآن اٹھایا ہے، دکان اور مکان کی اوپننگ کے لیے تو ہم نے قرآن اٹھایا ہے۔ کیا کبھی ہم نے اس نیت سے بھی قرآن اٹھایا کہ یہ اللہ کی کتاب تلاوت کر کے اس کو زندگی میں شامل کروں؟ آج سے پہلے کب قرآن اٹھایا تھا؟ ہم اس بات میں بالکل ٹھنڈی نیند سو رہے ہیں، حضور تو شفاعت کریں گے۔ میں نے کہا بالکل کریں گے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی یاد رکھو، حضور جہاں شفاعت کریں گے وہاں شکایت دکھ۔ بولو تلاوت کرتے ہو؟ نیند سے اٹھ کے واٹس ایپ پر نظر ڈالنے والوں اور گھنٹوں واٹس ایپ پہ لگے رہنے والوں، کچھ لوگ تو جلسے میں بھی واٹس ایپ پہ لگے رہتے ہیں، کچھ لوگ تو جلسے واٹس ایپ پڑھ رہے ہو، فیس بک پر ہو، یوٹیوب پر ہو، خدا کی کتاب بھی پڑھ رہے ہو۔ یہ واٹس ایپ کیا ہے؟ دوستوں کا میسج ہے، دوستوں کا میسج تو نیند سے اٹھ کے آنکھ کھلی فوراً دیکھا، اور قرآن اللہ کا میسج ہے، واہ 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 واہ، اس کو دیکھا، سبحان اللہ سبحان اس اللہ، کو دیکھا، قرآن کو دیکھا۔
قرآن پڑھو. روح کی بیماریوں کا علاج. آج ہماری روحیں بیمار اس لیے ہیں ہم قرآن چھوڑ چکے. بڑی معذرت کے ساتھ قرآن، بلکہ بہتوں کو تو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں، جانتے نہیں قرآن پڑھنا. قرآن پڑھنا نہیں جانتے. صوفیہ فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا قیامت میں وہ اندھا اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. مرنے کے بعد اندھے اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. سب سیکھا، قرآن نہیں سیکھا، اللہ کی کتاب نہیں سیکھی. اور قرآن پڑھ کے دیکھو. آج لوگ کہتے ہیں مولانا سب کچھ ہے سکون نہیں ہے. ارے سکون کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جس چیز سے سکون ملتا ہے وہ تو نے چھوڑ دیا. ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں، شاید آپ سمجھ سکیں. آدمی جب پردیس جاتا ہے، پردیس، تو پردیس میں نہ ماں ہوتی ہے نہ باپ، یعنی دیش کا کوئی آدمی نہیں ہوتا، وطن کا کوئی آدمی نہیں ہوتا. جا کے پوچھو امریکہ میں، برطانیہ میں، سعودی میں رہنے والوں کو کہ پردیس کی راتیں کتنی سخت ہوتی. دن تو گزر جاتا ہے، راتیں نہیں. تھکنے کے بعد بھی سکون کی نیند نہیں آتی، بے چینی رہتی ہے. تو پھر اس وقت کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ آدمی فون اٹھاتا ہے، موبائل، اور اپنے وطن میں فون لگاتا ہے. وطن والو تم نہ صحیح، تمہاری آواز تو صحیح، تمہاری گفتگو تو صحیح، تمہارا کلام تو صحیح. اور جب وطن میں بے وطن آدمی، پردیسی آدمی جب وطن میں فون لگاتا ہے تو وطن والے کو فون کرتا ہے تو 2 منٹ میں کٹ کرتا ہے، 1 منٹ میں کٹ کرتا ہے. لیکن جب پردیس سے فون کرتا ہے تو بیوی سے بھی گھنٹوں، بچوں سے بھی گھنٹوں دو. وہ لوگ سوچتے چلو فون رکھ دو، لیکن جو پردیسی ہے وہ سوچتے ہیں نہیں ذرا اور بات کرو. اور تو نہ صحیح تیرا کلام صحیح، تو نہ صحیح تیری گفتگو صحیح، اسی سے دل بہلا لوں گا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو جو بنایا تو 2 چیزوں کا مجموعہ بنایا. ایک انسان کی روح ہے اور ایک انسان کا جسم ہے. جسم اس زمین کا ہے، مٹی سے بنا ہے، اور روح عالم امر سے آئی ہے. تو یہ روح کا دیش نہیں ہے، یہ روح کے لیے پردیس ہے. تو پردیس میں سب بے چین ہوتے ہیں، تو پردیس میں روح بھی بے چین ہے. یہ روح بھی پردیس میں، روح پردیس میں پردیسی ہے، اس لیے اس کا یہاں دل نہیں لگتا. جسم چاہتا ہے یہیں رہے، روح چاہتی ہے جاؤں جاؤں جاؤں. اور حضرت امیر خسرو نے روح کی فریاد یوں لکھی تھی. لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچا دیا، لیکن صوفیہ کے نزدیک یہ روح کی فریاد ہے. حضرت امیر خسرو نے لکھا تھا کاہے کو بیائی بدیس، اے سخی بابل کاہے کو بیائی بدیس. میں تو بابل تورے جھاوے کی چڑیا، بھور بھوے اڑ جائے رے کاہے کو بیائی بدیس. میں تو بابل تورے کھوٹے کی گیا، ہاکو جدھر حق جائے رے کاہے کو بیائی بدیس. ڈولے کا پردہ اٹھا کر جو دیکھا، بابل نہ بابل کا دیس کاہے کو بیائی بدیس. خسرو کہتے ہیں بھائیوں کو دینے بابل، محلے 2 محلے ہم کو دیا پردیس کاہے کو بیائی بدیس. صوفیہ کہتے ہیں روح اپنے مرشد سے فریاد کر رہی ہے کاہے کو بیائی بدیس. یہ حضرت امیر خسرو بیان کر رہے ہیں. تو یہ جو دل کے اندر روح ہے، ہم کہتے ہیں نا سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے. کیوں؟ نرم گدہ جسم کے لیے ہے، روح نرم گدے سے سکون نہیں پا سکتی. اللہ اکبر. یہ مسلم، یہ مرغ، یہ چکنے، یہ مرگن کھانے یہ جسم کو سکون دے سکتے ہیں، روح کو سکون نہیں دیتے. کیونکہ روح کی غذا یہ کھانا پینا نہیں ہے، یہ سونا روح کی غذا نہیں ہے. روح تو سوتی بھی نہیں ہے یوں تو. اللہ اکبر. اسی طریقے سے یہ ٹھنڈے ٹھنڈے شربت یہ جسم کی غذا ہے، یہ روح کی غذا نہیں ہے. تو اللہ اکبر. ہم جسم کو موٹا کر رہے ہیں، جسم کو فربا کر رہے ہیں، جسم کو طاقت دے رہے ہیں، جم جا کر کے جسم کو بنا رہے ہیں. پھر انسان کہتا سب ہے سکون نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جسم کے لیے سامان تو کیا ہے، روح کا کوئی سامان کیا ہی نہیں. اس لیے روح بے چین رہتی ہے، بے چین رہتی. ہم کیا کہتے ہیں سب ہے سکون نہیں ہے. ارے روح پر سکون ہوگی تو سکون ملے گا. ہماری روح بے چین ہے. قدرت اس بات کو جانتی ہے کہ پردیس میں روح بے چین ہوگی. اللہ اکبر. عالم امر سے آئی ہوئی یہ روح جب بے چین ہوتی ہے
تو پردیس میں تو نہیں تو تیرا کلام. ہاں واہ 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 سبحان اللہ سبحان ہم اللہ. اپنے پردیس میں رہ کر کے دیش واسیوں سے کلام کرتے ہیں تو قدرت نے اپنے کلام کو جان ارواح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا. اور جب یہ روح قرآن سنتی ہے تو یہ مطمئن ہو جاتی ہے اور سکون پا جاتی ہے. اسی لیے تو دیکھو جب روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو حضور نے کیا فرمایا؟ کوئی وظیفہ نہیں دیا. کیا فرمایا؟ قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو. ارے قرآن پڑھنے سے روح کیوں نکل رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کو اپنے وطن کی طرف بلایا جا رہا ہے اور جب وطن کی بات ہو رہی ہے تو پھر روح آسانی سے پرواز ہو. واہ 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 اسی کو تو سبحان ایک اللہ بات نے سبحان کہا اللہ. تھا ارے جب کسی کے قرآن پڑھنے سے تیری موت آسان ہو سکتی ہے تو تیرے قرآن پڑھنے سے تیری زندگی کی مصیبت آسان زندہ کیوں باد نہیں؟ زندہ باد زندہ باد. تو واہ اللہ واہ کے واہ رسول واہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے سبحان اللہ، قرآن سبحان اللہ. چھوڑ دیا میں قیامت کے دن ان کی شکایت کروں گا. آقا فرماتے ہیں میں قیامت کے دن ان کی اس لیے قرآن کی طرف یہ روح کے سکون کا لیجئے. ہمارے قائد ہمارے امیر اور آج کی محفل کے خصوصی خطیب حضرت العلام مولانا آپ حضرات برائے مہربانی بیٹھ جائیے. بہت مہربانی ہوگی بیٹھ جائیے اور زندگی بھر آپ کو یاد رکھوں گا. بیٹھ جائیے جلسے کے وقار کو خراب نہ کر. حضرت آپ کی گاڑی کو آگے لیتے آئیے گاڑی کو آگے لیتے آئیے.